پالے جا رہے ہیں، لیکن اصل پروگرام یہ ہے کہ لوگوں کو پال کر پاکستان میں اہل سنت کا قتل عام کروایا جائے، مزارات اولیاء کو شہید کروایا جائے اور یہاں نزدیک انقلاب برپا کیا جائے۔ میں جنرل کرامت جہانگیر کو جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے یہ وارننگ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں صرف پاکستان آرمی چاہیے، ہمیں دوسری آرمیاں نہیں چاہیے، اور میں حکم کرتا ہوں کہ 7 دن کے اندر اندر ان پر پابندی لگا دی جائے، وگرنہ اگر پابندی نہ لگائی گئی تو اہل سنت اپنی حفاظت کے لیے اپنی آرمی قائم کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ آج جمعرات کا دن ہے، آئندہ بدھوار شام تک یہ فوجیں، یہ جو دہشت گردوں کی فوجیں ہیں، ان کو بند کر دیا جائے، وگرنہ 8 دن کے بعد ہم بھی اپنی فوج بنانے کا اعلان کریں۔ ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے، ہم نے مزارات اولیاء کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ حکمران کہتے ہیں دہشت گردی ہم ختم کر دیں گے، دوسری طرف دہشت گردوں سپاہی صحابہ کا جو سرپرست ہے اس کو وہ پروٹوکول دیا جاتا ہے جو وزیروں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، ان گنڈوں اور بدماشوں کو وہ پروٹوکول دیا جاتا ہے جو منسٹروں کو بھی نہیں دیا جاتا۔ کیا یہ اس بات کی واضح دلیل نہیں ہے کہ ہماری حکومت امریکہ کے ایما پر خود دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہی ہے؟ اور یہ نورا کشتی ہے ہم دہشت گردی ختم کر دیں گے، یہ سب منافقانہ باتیں ہیں، لیکن ہم جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ حکومت کو مجبور کریں گے۔ حکومت سپاہی صحابہ، شیعوں کی سپاہی محمد اور غیر مقلد وہابیہ کی لشکر طیبہ، حرکت الانصار اور جتنی بھی تنظیمیں چاہے وہ دہشت گردی کے لیے کشمیر کے نام پر کام کر رہی ہیں، چاہے وہ عظمت صحابہ کے نام پر کام کر رہی ہیں، چاہے وہ کسی اور نام سے کام کر رہی ہیں، ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی آرمی فوری طور پر ان دہشت گردوں پر پابندی لگائے۔ اب بڑی اہم بات عاشق مصطفیٰ محمد پناہ صاحب کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے دین کی صداقت کے لیے انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے اور اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کرامتیں عطا کی۔ قرآن کریم میں معجزات کا ذکر بھی موجود ہے، کرامات کا ذکر بھی موجود ہے۔ جب خوارے کی عادت واقعات کا ظہور ہوتا ہے تو پھر اس وقت جو کفار کا کردار ہے وہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ گجرات میں کسی نے پمفلٹ نکالا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے، یہ ڈرامہ ہے کہ 60 ہندو مسلمان ہو گئے ہیں۔ جاؤ لاڑکانہ میں جا کے پتا کرو 60 ہندو مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ واقعہ دیکھ کر 600 ہندو مسلمان نہیں ہوئے۔ جب خارے کی عادت واقعات کا ظہور ہوتا ہے تو جن لوگوں کے دلوں پر مور کفر ثبت ہو چکی ہے، جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔
اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کفر جن کا مقدر بن چکا ہے، جن کا خاتمہ کفر پر مقدر ہو چکا ہے، آپ کی تبلیغ سے بھی وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی، آپ کی تبلیغ میں کوئی قصور نہیں ہے، بلب فیوز ہو چکے ہیں، بجلی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پر مہر لگ چکی، ان کے کانوں پر مہر لگ چکی، ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور دوسری سورہ مبارکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حبیب یمنی کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، لوگ آپ کو جادوگر کہتے ہیں، میں فرق کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نبی ہیں یا جادوگر ہیں۔ جادوگر کا جادو امور سماویہ میں نہیں چلتا، امور سماویہ کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں ماذا ترید، اے کفار مکہ کے وکیل تو کیا چاہتا ہے، سوال کر، ماذا ترید، تو کیا چاہتا ہے؟ حبیب یمنی کہتا ہے اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، قیامت قریب آ چکی اور اس کی علامت شق صدر، شق قمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اس کی علامت ظاہر ہو چکی۔ اگر یہ کفار کوئی خارق عادت واقعہ دیکھتے ہیں تو یہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ یہ کفار کا کردار قرآن کریم نے بیان کیا۔ یہ کفار کا کیا کردار ہے لیاقت بٹ صاحب؟ یہ کفار کا کردار ہے جب اللہ کی طرف سے کوئی نشانی نازل ہوتی ہے، جب کوئی خارق عادت واقعہ ظاہر ہوتا ہے تو جن کے نصیب میں دولت ایمان نہیں وہ کہتے ہیں یہ جادو ہے، یہ ڈرامہ ہے۔ لیکن جن کو سعادت مند لکھ دیا گیا ہے، جو اللہ کے نزدیک سعادت مند ہیں، جب وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو فوراً ایمان لے آتے ہیں، وہ فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت اہل سنت کو عطا کی۔ آج کل وہابی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ جو وہابی ہے نا، وہابی کون ہے؟ یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کون ہے؟ اس کو برٹش حکومت نے ہمفرے جاسوس کے ذریعے اس کو مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے تیار کیا۔ برٹش جاسوس ہمفرے کے اعترافات بازار میں ملتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ برطانیہ کی حکومت نے اپنے جاسوس مردوں اور عورتوں کے ذریعے اس عالم دین کے بیٹے محمد بن عبد الوہاب نجدی کو، جو ایک سنی عالم دین کا بیٹا تھا، اس بیٹے کو پہلے زنا پر لگایا، پھر شراب پر لگایا۔ اس کے بعد پھر اس کے ذہن میں یہ بات بھر دی گئی کہ قبروں پر شرک ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی خوابیں ہمفرے نے اس کو سنائی کہ رسول اللہ مجھے خواب میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی قبروں میں سے شرک کو کیوں نہیں ختم کرتا، اور کیوں نہیں ان مقامات کو مٹاتا جو مقامات انبیاء اولیاء کی طرف منسوب ہیں اور جن کی لوگ تعظیم کرتے ہیں، اس شرک کو کیوں نہیں ختم کرتا۔ اس محمد بن عبد الوہاب نجدی کا ایک بحری قزاق محمد بن سعود، جس کے نام سے حجاز مقدس کا نام سعودی عربیہ رکھا گیا ہے، اس محمد بن سعود سے، جو کہ انگریز کا ایجنٹ تھا،
اور جس کی انگریز حکومت امداد کرتی تھی